کی آیت نمبر 51 اور چھٹا پارہ ہے یہ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ان الفاظ سے جو شروع فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم دیا جا رہا ہے جو ایمان والوں کے لیے سننا ضروری ہے، اگرچہ اس کے مخاطب کافر بھی ہوں کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ایمان والوں کو خاص اہتمام سے سننے کا گویا کہ حکم ہوا کہ تم لوگ اس چیز کو غور سے سنو کہ لا تتخذوا الیہود، مت بناؤ یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء اپنا دوست۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے نفی فرمائی اس بات کی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست بنایا جائے۔ اولیاء کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے تو یہ اولیاء کا لفظ اصل میں ولی کی جمع ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ تم لوگ دلی طور پر اور اپنا خصوصی قرب جو ہے اور تعلق یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مت رکھنا، اور اس کی وجہ آگے کو بیان فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات اس سے پہلے گزر چکی اور ان کے 4 درجات اس وقت عرض کیے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے یا ان سے تعلق اور قطع کے 4 درجات ہیں، اور اللہ تعالی نے کس کس چیز کو اس میں ضروری قرار دیا ہے اور کس کس چیز سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جس کو یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کر لیے جائیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے تعلقات نہ ہوں، دوستی اور تعلق جتنا یہودیوں اور عیسائیوں سے ہو اتنا مسلمانوں سے نہ ہو، تو اس بات کو غلط قرار دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ تم نے جو خصوصی تعلقات اپنے رکھنے ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ نہیں۔ تو جب اہل کتاب سے منع کیا گیا تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو اہل کتاب کے علاوہ دیگر کافر ہیں ان سے خدا نے کتنی شدت سے منع کیا ہوگا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں تو پھر کتاب اور سنت اور قیامت اور تقدیر اور اللہ کے ساتھ تعلق، اگرچہ اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں لیکن کچھ نہ کچھ تو دین کے ساتھ تعلق ہے، اور جن اقوام میں دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق یا وحی اور رسالت کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا کفر کس درجے شنیع اور برا ہوگا۔ اسی لیے جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی ان سے تو اللہ تعالی نے خصوصی تعلق سے منع کیا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کافروں سے کہ انسان اپنا اٹھنا بیٹھنا اور بغیر کسی وجہ کے ان کے شعائر کو اختیار کر لے اور ان کی طرح بود و باش رکھنے لگے، ان کی طرح یہ چیزیں ہونے لگیں، تو کہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہودیوں سے بھی اور عیسائیوں سے بھی، اور علت اس کی ایک اور بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ بعضهم ان میں سے بعض اولیاء بعض کے دوست ہیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا کہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو گویا یہود ایک الگ فرقہ ہوا اور نصارہ ایک الگ فرقہ ہو گیا، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کے آپس کے باہمی تعلقات سے تعلق رکھتی ہے بات، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں اور یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں، ان سب کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور ان کا تعلق اتنا گہرا ہوتا جاتا ہے کہ دنیا میں اب دیکھ لیجئے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں گٹھ جوڑ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ پہلے ان میں آپس میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، اور وہ بھی بات تھی، اب تو پچھلے تقریباً 60 برس سے ان کے درمیان بھی جنگیں ختم ہو گئیں،
کیونکہ انہیں ایک تیسرا ٹارگٹ مل گیا، تیسرا ہدف مل گیا، اور وہ ہیں مسلمان اور اسلام، کہ ان کے خلاف وہ پورا محاذ قائم کر لیں اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف وہ جیسے چاہیں کام کرتے رہیں۔ تو ان کی آپس کی دوستیاں اللہ نے فرمایا اندر سے ایک ہیں، اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ کفر جو ہے یہ سارے کا سارا ملت واحدہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے آج سے کوئی 70 برس پہلے اس دوستی کے عملی اتنے مظاہرے نہیں تھے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی اتنے مظاہرے نہیں ہوئے، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران تو یہ آیت کریمہ کھل کے سامنے آ گئی کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس دوستی کی وجہ سے اسرائیل کا قیام بھی ہوا، اس دوستی کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ 1964 میں 64 کے بالکل اواخر پہ آخری مہینوں کی تاریخ چرچ کی اگر آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ جو کچھ پاپائے روم کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ دیکھیے تو 2000 سے زیادہ یہودیوں نے اپنا معذرت نامہ پیش کیا 1964 کے آخر میں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا اس میں ہاتھ نہیں تھا، اور وہ بھی اندر سے ان کا اتنا دوست تھا کہ اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ بتائے انہیں کہ بھئی بائبل میں یہ چیزیں ہیں، تورات انجیل میں یہ چیزیں ہیں، تم نے مسیح علیہ السلام کو ایسے سولی چڑھانے کی اور سولی دینے کی کوشش کی تھی، یہ سب چیزیں ایسے اور ایسے تھیں، کوئی چیز اس نے نہیں انہیں جتلائی، اور بڑی آسانی سے خاموشی سے ان کا توبہ نامہ قبول کر لیا کہ تم نے گویا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو سرے سے پھانسی دی ہی نہیں تھی۔ یہ وہ جھوٹ ہیں جو ایک دوسرے کے گوارا اور برداشت ہوئے، اور ایک اور بڑی چیز یہ ہو گئی کہ ان کے یہاں سیپریٹ ہو گئی اسٹیٹ اور ان کا ریلیجن، اور انہوں نے کہا جو کچھ کلیسا کرتا ہے وہ کرتا رہے، اور اسٹیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب وہ سب سارے ہی مذہب کی پابندی سے آزاد ہو گئے، کیا یہودی اور کیا عیسائی ان کے ممالک میں۔ تو اب تو دوستیوں کی بنیاد مذہب اور دین نہیں رہی، بلکہ دوستیوں کی بنیاد آپس کے باہمی تعلقات رہ گئے یہ چیزیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ان کی دوستی سے تم یہ نہ سمجھ جانا کہ تمہارے بھی دوست ہیں، بلکہ تمہارے ساتھ تو دشمنی رہے گی، قیامت تک رہے گی، اور یہ تمہارے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے ایک طرف اسرائیل کے ساتھ، اور ایک طرف جب ایک عیسائی ریاست قائم کرنی تھی اقوام متحدہ نے انڈونیشیا ملائیشیا میں، تو کس طرح انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور کیسے انہوں نے ساری اکانومی ان کی خراب کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا علاقہ عیسائیت کو انہوں نے دے دیا تاکہ عیسائیت کی ترویج ہو مسلمان ممالک میں اور ہر جگہ پہ۔ یہ آپس کی دوستیوں ہی کے نتیجے ہیں، اور ان میں جو اندر تعصب بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ بھی کچھ کم نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے اگر کوئی بھی آدمی ان سے رفاقت کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ کوئی آدمی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اپنے خصوصی تعلقات بنا لے اور ان کے ساتھ دوستی اور اٹھنا بیٹھنا اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جائیں جو دل سے دوستی ہے، اللہ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہاں اس آدمی کا شمار ان میں ہوگا، مشابہت کی وجہ سے دنیا میں تو اس پر حکم چاہے ہم مسلمانوں کا لگاتے رہیں، لیکن حقیقت میں آخرت میں اس انسان نے اپنا نقصان کر لیا۔ اور اگر اس کے دل میں بھی یہ چیزیں آ گئیں عیسائیت کے متعلق کہ یہ مذہب سچ ہے یا حق ہے علیہ باللہ، تو اللہ کے نزدیک تو وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ ظاہر میں وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے اور مسلمان اس کے اسلام کی گواہی بھی دیں گے، لیکن دل کی بات تو اللہ کے اور اس کے درمیان ہے۔ اس لیے منع فرما دیا ہے کہ دیکھو ان کی طرف اپنا میلان اور رجحان اور دلی تعلقات ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ بلا شک و شبہ اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا القوم الظالمین بے انصاف لوگوں کو۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم تعلق اور دوستی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رکھتے، جیسے کہ آگے کی آیات میں آ جائے گا، اور بے انصافی یہ ہے
کہ تم نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بنا لیا اور ان کی باتوں پر عمل کرنے لگ گئے، تو جب عدل اور انصاف تم نے چھوڑ دیا اور ظلم کرنے لگے اور دین کا کوئی احساس خیال نہیں کیا، اس کو سوچا ہی نہیں کہ ان کا دین کون سا ہے، اپنا دین کون سا ہے، اگر یہ باہمی اختلاط اور یہ چیزیں جاری رہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس خاندان سے دین نکل جائے گا، میری ذات سے دین نکل جائے گا۔ تو جب تم نے بے انصافی سے کام لیا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تو راہ دکھاتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، انسان کی اپنی چوائس ہے، انسان خود انتخاب کرتا ہے، اور اس انسان کے اپنے انتخاب اور عزم اور مسلسل ارادے کے ساتھ پھر اللہ اس کے لیے وہ فعل پیدا کر دیتا ہے، تو وہ افعال انسان کے اپنے اختیار پہ ہی مبنی ہوتے ہیں۔ فَتَرَ الَّذِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں گے، فا کا ترجمہ کیا گیا اب، یعنی جو مسلمان ان کا تعلق یہودیوں اور عیسائیوں سے ہے گہری دوستی کا، فَتَرَا، آپ دیکھیں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ الفاظ کئی مرتبہ اب تک گزر چکے نا، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اس سے مراد منافقین، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالی نے فرمایا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم ان لوگوں کو اب دیکھو گے جن کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ مرض کیا ہے؟ نفاق کا ہے، یہ آزار ہے ان کے دلوں میں، اور نفاق کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے ہیں ان سے زیادہ۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ جو غالب اقوام ہوا کرتی ہیں اور جن اقوام کا تہذیب، تمدن، یہ چیزیں بڑا اٹریکٹیو ہوا کرتا ہے، پست قومیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں جا کر مل جایا کرتی ہیں، اور ان کی رہائش سے، ان کے طرز زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ انگریزوں کا حال دیکھیں، جب بر صغیر میں وہ نئے نئے آئے تھے تو اس وقت مسلمانوں نے ایک پورا طبقہ ایسا تھا جس طبقے نے کہا کہ ان سے بچ کے رہنا چاہیے، اور انہوں نے بائیکاٹ کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اپنے عوام کی حالت چونکہ اچھی نہیں تھی، اور عوام میں نہ مذہبی تعلیم تھی نہ ہی دنیاوی تعلیم تھی، اور پھر تعلیم کو خود بھی انگریزوں نے کم کیا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ ہندوستانی جا کر وہ سارے کے سارے مل گئے، اور ان میں سے اکثریت ایسی بھی ہو گئی جو منافق تھے، ان کو اپنی عزت زیادہ محسوس ہوتی تھی اس میں کہ وائس رائے سے ہاتھ ملائیں، عزت اس میں زیادہ محسوس ہوتی تھی کہ اسمبلی میں کسی اور جگہ پر ان کی پذیرائی ہو، اور انہوں نے اس چیز کو کم درجے کا جانا کہ دین یا اہل دین کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں۔ تو یہ مسلسل چیزیں جب قوموں میں ہوتی رہتی ہیں اور نفاق پرورش پاتا رہتا ہے تو پھر قومیں کبھی بھی اٹھا نہیں کرتی۔ ابن خلدون نے مقدمے میں جو قوموں کے اصول اور عروج اور زوال ان کا بیان کیا ہے، اس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ بڑھاپا جب کسی سلطنت پہ طاری ہو جائے، کسی نسل اور قوم پہ، پھر وہ نہیں اٹھا کرتی۔ تو بڑھاپا طاری ہو گیا ہے مسلمانوں پہ، اب اللہ ہی اٹھائے تو اٹھائے، وگرنہ اب اٹھنے کی بظاہر ان مسلمانوں میں کوئی صورت نظر نہیں آتی جو مسلمان حکمران اور ان کی رعایا برے طور پر ملوث ہو گئے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی محبتوں میں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ ان کی زبان بھی دیکھ لیں وہی ہو گئی، ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ لیں وہی ہو گئے، ان کے گھروں کے انداز وہی ہو گئے، حتیٰ کہ اب آخر پہ پہنچ کے وہ چاہتے ہیں کہ یا تو اس دین سے کو چھوڑ دیں، بس نام ہی مسلمانوں والا رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یا یہ کہ وہ اس دین میں اتنی تحریف کر دیں کہ یہ دین بالکل انگریزوں عیسائیوں جیسا دین ہو جائے۔ یہ جتنے بچے اب پڑھ کے خود ہمارے ممالک میں انگلش میڈیم سکولز میں نکل رہے ہیں، ان میں کسی سے پوچھو کہ تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ کیا تھی، دین کیا تھا، حدیث کس کو کہتے ہیں، اگر گھر کی کوئی تربیت نہیں ہے تو نتیجہ یہ کہ وہ نسلوں کی نسلیں ہاتھ سے نکل گئیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر وہی ہے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو بدل دیا جو وہ بدلنا چاہتے تھے انگریز، اور پھر اس کے بعد بدقسمتی سے مسلمان بھی اسی رو میں بہ گئے، اور انہوں نے اس تبدیلی کے خلاف کوئی کوشش نہیں کی، اس تبدیلی کے خلاف نہیں چلے۔
یہ اپنی تاریخ پھر یہاں دہرا رہے ہیں، اور مسلمان یہ نہیں سوچتے کہ جو بچے ہمارے ان سکولز میں ان جگہوں پر جاتے ہیں جب واپس آئیں تو انہیں کوئی نہ کوئی چیز دین کی، تاریخ کی، حدیث، کتاب، سنت، یہ سب چیزیں کچھ نہ کچھ تو پڑھانا چاہیے تاکہ گھر میں ماحول قائم رہے اور بچوں میں وہ جو دینی غیرت اور حمیت ہے وہ پیدا ہوتی رہے۔ اگر وہ حمیت پیدا نہیں ہوگی تو بالآخر یہ نسلیں بھی جا کر گم ہو جائیں گی۔ اس لیے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کوئی ایسی چیز جس سے بچوں کی اصلاح اور بچوں کے لیے کوئی پروگرام ہو۔ ہم کہتے ہیں پہلے تو ان بچوں کے باپوں کے لیے کوئی پروگرام رکھو، پہلے تو ان کے جو بڑے ہیں نا انہیں کچھ سکھاؤ، یہ بچے خود پھر اس سے سیکھیں گے، وگرنہ حالت ایسی ہی پتلی ہو جائے گی۔ جو کچھ انگریزوں نے وہاں کیا اب انہیں کچھ کرنے کی ان ممالک میں تو ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان ممالک میں جو مسلمان اب آ رہے ہیں وہ تو ان چیزوں کو سوچتے کم ہیں کہ آگے نسلیں، اولاد ان چیزوں کا کیا بنے گا، اور جو سوچتے ہیں اجتماعی کوشش نہیں کر سکتے۔ 10 افراد مثلاً سوچ رہے ہیں کہ یہ کام کیا جائے، لیکن وہ 10 افراد مل کے کام نہیں نہ کرتے۔ مل جائیں تو پھر ان کو شیرہ کون اس میں ہو، انہیں جوڑے کون اور کس کی مان کر وہ چلیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں بظاہر چھوٹی چھوٹی لیکن اسی وجہ سے آخر پہ پہنچ کے سلطنت تباہ ہو جاتی ہے اور ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اب آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، مرض ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِم، ان میں دوڑ دوڑ کر جا کر ملتے ہیں۔ کن میں؟ یہودیوں میں، عیسائیوں میں۔ یسارعون فیہم، جلدی کرتے ہیں ان سے ملنے میں، بھاگتے ہیں کہ کسی طرح ان کے ساتھ ملنا ہو جائے، تعلق ہو جائے۔ قومیں جب بنی ہوئی ہوا کرتی ہیں تو آپ اس کی مثال اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں شاہ فیصل نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تیل جو ہے اس کو ہم روک لیں گے پورے یورپ سے اور ان علاقوں سے، اور ان لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ انہوں نے اس دھمکی کو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے ممالک میں کہہ دیا، ابھی بھی تاریخ آپ اس کی آسانی سے یہاں تو اب انٹرنیٹ ان چیزوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت نے اپیل کر دی اور کہا کہ تیل نہیں ہے لہذا استعمال نہ کریں، اور ہفتے گزر گئے اور پیٹرول پمپ پہ کوئی گاڑی بھروانے نہیں آتا تھا۔ لوگوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا، کئی میل کے سفر لوگ پیدل کر رہے تھے، اور دفتروں میں بھی حکومت نے بھی اپنی طرف سے اچھا کیا، یعنی اپنی قوم کے لیے کہ انہوں نے ان کو چھٹی دے دی، یہ کر دی، یعنی ان سے تعاون کیا سارے کا سارا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب قومیں بن جاتی ہیں تو پھر معاشرے میں ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، پھر لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان منافقوں کو دیکھیے گا آپ، اب آپ یہ کیا کریں گے، یسارعون فیہم، بھاگتے ہیں ان کی طرف، یہودیوں کی طرف، یقولون، اور کہتے ہیں نخشا، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی گردش پیش آ جائے، کوئی اتفاقی مصیبت جس میں انسان کے اپنے اعمال کو زیادہ دخل نہ ہو، ایسی چیز آ پڑے۔ مصیبت قحط بھی ہو سکتی ہے، اور مصیبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی گرانی ہو جائے، اور یہ مدینہ منورہ میں سمجھتے ہیں کہ اگر گرانی ہو گئی تو پھر ہم لوگ مارے جائیں گے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا بہت زیادہ ہمارے قبیلے کا ان مشرکین سے ملنا جلنا رہتا ہے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بھی، اور میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں ان سے صاف اظہار کر دوں برات کا۔ اور ایک دن انہوں نے کر بھی دیا، انہوں نے کہا یہودیوں بالکل میرے تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دین لے کے آئے ہیں تو یا تو تم ان کی پیروی کرو، اور یا پھر اس کے علاوہ پھر ہمارے ساتھ کوئی دوستی نہ رکھنا۔ اور یہی چیز عبداللہ ابن ابی کو بھی پیش آئی جو کہ منافق تھا، اور اس کو اس طرح پیش آئی کہ آپس میں حلیف تھے سارے۔ تو اب حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے جب یہودیوں سے اپنی جان چھڑا لی تو چاہیے تھا کہ عبداللہ ابن ابی بھی چھڑا لیتا، لیکن اس نے یہ لفظ کہے، اس نے کہا میں تو ایسے نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے یہودیوں سے ہمیں پیسہ لینا ہوتا ہے، ہم تو ان کے دستے نگر ہیں۔ ایک یہ بات ہو گئی، اور ایک یہ بات کہ مدینہ منورہ کے قریب میں جو کافر تھے یہودی سود دیتے تھے بہت زیادہ، اور مسلمان بعض جنہوں نے نیا دین قبول کیا تھا
اور منافقین ان کو پیسے کی جب بھی ضرورت پیش آتی تھی یہ جا کر ان سے لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ دیکھو جو مسلمان ہیں ان کو تو بتا دیا کہ تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں سے ایسی دوستی نہیں رکھو گے. اور جو منافق تھے انہوں نے یہ کہا کہ نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو جائے، ہم کو ڈر ہے کہ کوئی گردش آ جائے، یہاں حالات بگڑ جائیں، پیسے زیادہ دینے پڑ جائیں، یہاں پہ کوئی مصیبت پیش آ جائے، یہاں اتفاقاً قحط پڑ جائے تو ہم پھر پیسے جا کے کہاں سے لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آگے دیا ہے، لیکن پہلے ان منافقین کا کہا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے دلوں میں مرض ہے، جو یہودیوں سے فائدے اٹھاتے ہیں. فعسى اللہ، سو عین ممکن ہے کہ اللہ. عصا کا مطلب عربی میں تو ہونا چاہیے شاید سے، اردو میں عربی سے جب ٹرانسلیٹ کریں تو عصا کا مطلب شاید، لیکن اس کو یقینی طور پر مانا جائے گا جب اللہ کی طرف سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ فعصى اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان یاتیہ، وہ لے آئے بالفتح، فتح لے آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہو جائے، یہ تمہارے ساتھ خدا کر دے گا. اور فتح ہو جائیں یعنی مسلمان غالب آ جائیں اور یہودی اور عیسائی مغلوب ہو جائیں، یہ چیز ہو جائے تو عین ممکن ہے یہ سب کچھ ہو جائے. شاید تمہیں فتح مل جائے یعنی یقینی طور پر تمہیں فتح مل جائے گی. جب ایسی صورتحال پیش آئے گی تو تمہارے معاشی حالات درست ہو جائیں گے. او امرن، یا کوئی خاص بات آ جائے، من عندہ، اللہ تعالی کی طرف سے. اب اللہ کی طرف سے خاص بات کیا آ جائے، یعنی اس وقت سے ڈرو جب ایسے نہ ہو کہ فتح ہو جائے اور پھر تمہارے حالات کھل جائیں، یا خدا کی طرف سے کوئی چیز آ جائے. یہ خطاب ہے منافقین سے کہ منافقو اللہ سے ڈرو قبل اس کے کہ فتح ہو جائے مکہ، اور اگر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پھر تو تمہارے پاس ویسے بھی کوئی عذر نہیں رہے گا. او امر من عندہ، یا اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جائے. بات سے مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہی آ جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو جائے کہ آپ ان لوگوں کے نام لے لے کے منافقوں کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ کون کون آدمی منافق اور کس کس سے تعلق نہیں رکھنا. اسلام کا تو دعویٰ ہے لیکن منافقت کن کن میں ہے اس بات کو آپ صاف واضح طور پر بتا دیں. فَيُصْبِحُوا، اور یہ لوگ ہو جائیں پھر کرنے لگیں کیا، علامہ اصروا، وہ چیز جو انہوں نے اپنے جی میں چھپائی ہوئی تھی اس پر، فی انفسہم، اپنے جی میں، نادمین، اس میں کیا کریں، پچھتائیں، اس پہ شرمندہ ہو جائیں. تو منافق کافروں سے جو دوستی رکھے ہوئے ہیں کہ ہم پر کہیں مصیبت نہ آ جائے، مسلمان مغلوب ہو جائیں تو پھر دوستی ہمارے کام آئے گی یہودیوں کی عیسائیوں کی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کافر ہلاک ہو جائیں گے. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، یا بنو قریظہ، بنو نذیر، قینقاع، یہ سارے قبیلے جو ہیں یہودیوں کے، یہ سب مسلمانوں کے نیچے آ جائیں گے اور دیکھو مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی اور کافر اس ملک سے نکل جائیں گے اور یہودی آخر اس ملک سے نکل گئے اور انہیں نکالنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور پھر یہ اس کے بعد اپنے جی میں پریشان پشیمان ہوں گے. ندامت ہوگی. ندامت اس بات کی ہوگی کہ آخر ہم نے اپنے دل میں ایسی بری باتیں رکھی کیوں تھی. جب اللہ بتا دے گا کہ ان کے دل میں مسلمانوں تمہارے خلاف یہ تھا تو پھر انہیں شرمندگی ہوگی ایک، اور ایک شرمندگی یہ ہوگی کہ جب کافر مغلوب ہو جائیں گے، ملک سے نکال دیے جائیں گے، فتح ہو جائے گی ساری، مسلمان غالب آ جائیں گے تو پھر جھک مارنی ہے، مسلمانوں کے پاس آنا ہے اور کہنا ہے کہ شرمندگی ہے اب ملنا ہے. تو اللہ نے فرمایا قبل اس کے کہ وہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے پہلے ہی اپنے آپ کو درست کر لو. اور جب یہ چیز ہوگی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس وقت کہیں گے، کہتے ہیں مسلمان، کیا کہتے ہیں یہ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مراد ہیں، یہ مسلمان سچے اور مخلص مسلمان مراد ہیں. کیا کہتے ہیں اور کب کہتے ہیں؟ یہاں پر دو سوالات اٹھتے ہیں. کب کہتے ہیں کہ تو جواب یہ ہے کہ یعنی جب تم شرمندہ ہوگے اور جب تمہارے جی میں یہ چیزیں آئیں گی ایسی، اس وقت مسلمان کہیں گے. کیا کہیں گے؟
اہؤلاء الذین اقسموا باللہ، اہؤلاء کیا یہ لوگ ہیں الذین جو کہ اقسموا قسمیں کھاتے تھے باللہ اللہ کا نام لے لے کے جہد ایمانہم، کیسے قسمیں کھاتے تھے؟ جہد ایمانہم، جہد پوری کوشش محنت اور ساری کی ساری قوت لگا کر تاکید سے ایمانہم اپنی قسمیں اٹھاتے تھے کہ انہم یہ لوگ ہیں لمعاکم تمہارے ساتھ۔ تو تم مسلمانوں صحابہ رضی اللہ عنہم تعجب سے کہو گے کہ اہؤلاء الذین اقسموا باللہ، یہ وہ لوگ ہیں؟ یعنی جب اللہ نام ظاہر کر دے گا کہ یہ آدمی منافق ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ اس وقت مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہ یہ حیرت اور تعجب سے کہیں گے کہ ارے یہ وہ لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ تھے، یہ تو کل تک قسمیں کھاتے تھے کہ انہم لمعاکم کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم سے مراد منافقین، انہم یہ لوگ منافقین، لمعاکم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ آپس میں کہتے ہیں کہ رے یہ وہ لوگ ہیں جو کل قسمیں کھا رہے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں، مطلب ہمارے ساتھ، یہی وہ لوگ ہیں جہد ایمانی جو قسمیں کھاتے ہیں بڑی قوت تاکید کے ساتھ کوشش کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کے نام کی قسم کھانا اسے پسندیدہ نہیں سمجھا گیا اور منع کیا گیا ہے کہ خدا کے نام کی ویسے بھی قسم نہ کھائی جائے، جھوٹی قسم تو خیر ہے ہی وہ جھوٹ، لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ قسمیں نہ کھائی جائیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو چیزیں بیان کی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بات بے بات قسم کھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ سچائی اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، اور دل میں چور چھپا ہوا ہوتا ہے نا، دل میں تو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اس لیے اپنی بات کی تصدیق کے لیے وہ بار بار قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم تعجب سے اس وقت بات کرو گے اور کہو گے اچھا یہ وہ لوگ ہیں اور یہ تو قسمیں کھاتے تھے کہ انہم لمعاکم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کے سارے اعمال تباہ ہو گئے، خراب ہو گئے ان کے عمل۔ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ دنیا میں دونوں طرف کریڈٹ وصول کرنے کے چکر میں، مسلمانوں کو عروج ہے تو ان کے ساتھ، یہودیوں کو عروج ہے تو ان کے ساتھ، مسلمانوں کی جاسوسی کر کے یہودیوں تک پہنچانا، مسلمانوں کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھانا۔ اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم ان کے اعمال برباد ہو گئے، آخرت خسارے میں چلی گئی۔ بڑا ہی احمق ہے وہ آدمی جو دنیا بناتے بناتے عاقبت تباہ کر دے اور آخرت برباد کر لے، اس لیے کہ دنیا جتنی بھی اچھی گزری ہو بس خواب ہے جیسے کوئی ایک دیکھ لیا، اور جتنی بھی بری گزری ہو بس ایسے ہی خواب کی طرح گزر جاتی ہے۔ ایسے لمحات آتے ہیں زندگی میں جی چاہتا ہے خوشی سے مر جائے، اور ایسے بھی لمحات آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے غم سے مر جائے، مگر دونوں حالتیں چلی جاتی، نہ غم کو دوام ہے اور نہ خوشی کا قیام ہے، سب چیزیں ایسے ہی چلی جاتی ہیں۔ تو آدمی آخرت کیوں برباد کرے، اگلا جہان کیوں خراب کرے، اور وہ بھی دنیا کی خاطر؟ جس نے اپنے اختیار سے نہیں چھٹنا تو جبرن چھٹ جانا ہے، جب موت آئے گی کھینچ کے لے جائیں گے تو چھٹی جائے گی نا دنیا، اس وقت کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ حبطت اعمالہم ان کے اعمال برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین اور پھر رہ گئے نقصان میں۔ جب اگلے جہان میں صبح ہوگی تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا، جب قبر میں جائے گا تو پھر پتا چلے گا کہ کون سا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، من یرتد منکم تم میں سے، من یرتد پھرے گا، منکم تم میں سے، کوئی بھی جو پھرے گا، عن دین ہی اپنے دین سے۔ اس پوری آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی پھرے گا اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو ان قریب لائے گا اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو، یحبہم، وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ قوم اور لوگ، یحبہم ان کو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کو ان سے محبت ہے، وہ یحبونہ اور انہیں اللہ سے محبت ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، اذلۃ علی المومنین، نہ ایک تو محبت ہو گئی، دوسرے اذلۃ علی المومنین،
ایمان والوں کے مقابلے میں ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم دل کے ہیں، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے ساتھ وہ بڑے زبردست ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور بالکل پرواہ نہیں کریں گے کسی بھی الزام کی، ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ایسی چیز ہے کہ اس پہ اگر ایک ہفتہ بھی بات کی جائے تو تھوڑی ہو۔ یہ ان آیات میں سے ہے ایک آیت جسے شریعت کے اصول میں مانا گیا ہے، اور اس آیت کی تشریح اتنا کچھ لکھا ہے مفسرین نے اور خاص طور پہ متاخرین نے، اور ان میں سے بھی حضرت دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کچھ لکھا ہے اس پہ کہ یہ آیت انہوں نے دین کے اصول میں شمار کی ہے اور قرار دی ہے۔ ایک یہ آیت کریمہ ہے، اور اسی سے ملتی جلتی سورہ نور میں بھی ایک آیت آتی ہے، سورہ فتح میں بھی آتی ہے، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، یہاں اس کی تشریح میں وہ آیات ان کی بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتداد ہوگا، لوگ دین سے پھریں گے۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ جو کوئی پھر جائے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہے کہ لوگ دین سے پھریں گے۔ ایک چیز فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، دوسری بات یہ ہے کہ خدا کسی قوم کو لے آئے گا، ایک گروہ ایسا پیدا ہو جائے گا۔ اس گروہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ یحبہم و یحبونہ، پہلی صفت تو ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، عزت علی الکافرین۔ چوتھی چیز یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ پانچویں چیز ولا یخافون لومۃ لائم، اور چھٹی چیز یہ فرما دی ہے کہ کسی کے الزام کی پرواہ وہ نہیں کریں گے۔ یہ 6 چیزیں اس جماعت کے اوصاف میں سے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ایک قوم کی صفات میں سے، اور 2 واقعات کے لیے اشارہ کر دیا۔ ایک تو یہ کہہ دیا کہ اے ایمان والو جو تم ہو، دیکھو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو آدمی بھی مرتد ہو جائے گا، تو اس سے بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، اور یہ جو ارتداد پھیلے گا اس کے بعد ایک قوم آئے گی۔ یہ جو ارتداد کی پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، بڑی تفصیل طلب چیزیں ہیں، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہم آپ سے وہ عرض کر دیتے ہیں۔ اس ارتداد کی جو بات تعالیٰ شانہ نے یہاں فرمائی ہے، اس کے ساتھ اس حدیث کو بھی برابر ذہن میں رکھیں جسے ہمیشہ اہل تشریح لے کے آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ صحیح مسلم میں اس روایت کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ منافق اور کافر تھے علیہ باللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی مسلمان نہیں رہ گیا تھا، اور حدیث ہے وہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، اور میں خوشی سے کہوں گا کہ اسیحابی اسیحابی، یہ میرے دوست آ گئے، یہ میرے دوست آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ماریں گے انہیں اور مجھ سے دور کر دیں گے، اور کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے آپ کے بعد یہ لوگ انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اسی حدیث کے الفاظ ایک جگہ آئے ہیں کہ آپ کے بعد یہ لوگ اپنے دین سے پھر گئے تھے، الٹے پاؤں لوٹ گئے تھے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا سے یہ مرتد ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا سحقن سحقن، جہنم میں جاؤ، لعنت ہو تم پہ۔ وہ کہتے ہیں یہ اصل ہے حدیث
جو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ ہے وہ چیز جو یہ سارے مرتد ہو گئے تھے علیہ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، یہ اہل تشریح نے اسے اصل بنایا ہے اور بہت جگہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے حضرات کا اصل مقام علیہ باللہ یہ. اس لیے اس کے جواب جو اس کی تشریح کی ہے اہل سنت نے، اور جو اس کے جواب دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں یہاں پر مراد جن کا دین پکا اور پختہ تھا، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. ان کے بارے میں ہم بھی یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے قیامت میں یہ ہوگا، لیکن جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ نے اپنی رضا کا اور اللہ نے اپنی خوشی کا پروانہ دیا اور بتایا کہ خدا ان سب سے راضی ہے، وہ لوگ تو یہاں مراد نہیں ہو سکتے. اس سے پتا چلتا ہے. اب دیکھیے آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے سوچتے رہیے کہ یہ کیا چیز ہے. یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم میں سے من یرتد منکم عن دینہ، کوئی بھی جو اپنے دین سے پھر جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 11 جماعتیں ہیں جو دین سے پھریں. 11 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا. 3 تو ان میں سے وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مرتد ہو گئے تھے، ٹھیک، اور 8 وہ ہیں جو بعد میں ہوئے. اور 8ویں جماعت ان کی ہوئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اگر آپ اس میں شامل کر لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کو بھی تو خارجی بھی ان کے بڑے طبقے اس میں شامل ہو جائیں گے. پھر یہ 12 جماعتیں بن جاتی ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وہ دور تھا، ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، ایک ایک شہر میں ہزاروں آدمی موجود تھے. اور وہ کون سے تھے 11؟ سب سے پہلے تو ارتداد جو شروع ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ بنو مدلج نے کیا. مدلج یا مدلج ایک قبیلہ تھا عربوں کا، اور اسود جو تھا عنسی یہ ان کا سردار تھا. اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ اصل میں کاہن تھا، یمن میں رہتا تھا. اور کاہن ایسا تھا جس کے پاس آتے تھے جنات، اسے خبریں دیتے تھے، بتاتے تھے کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے. تو اس نے جب دیکھا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، اطلاع تو ملتی رہی نا یمن میں ساری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور نبوت کے دعوے کے بعد لوگوں کو بتانے لگا کہ یہ چیز ہو جائے گی، یہ چیز ہو جائے گی. گویا ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور وحی کے ذریعے میں تمہیں حالات بتاتا ہوں، سب چیزوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے. یہ پہلا فرقہ تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ یمن میں اپنی حلقے پیغام کو پھیلانا شروع کیا، حلقہ اس کا وسیع ہوا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور اس نے اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکمران بنا کے بھیجے گئے تھے، علاقے کے کنٹرول کے لیے لوگ بھیجے گئے تھے، انہیں نکال دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو لکھا اور انہیں کہا، بھیجا کہ اس کا سدباب کریں. اور یمن کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا تھا. یہ یمن میں ارتداد پھیلا تھا. ایک واقعہ تو یہ ہوا اسود کی وجہ سے، اور دوسرا فیروز دلوی جو تھے انہوں نے اسے قتل کیا تھا. اور اس کا قتل بھی ایسے وقت میں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی کہ اسود کو فیروز نے قتل کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی کی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان اس کے قتل پہ بڑے خوش تھے، اور اگلے ہی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی انتقال ہو گیا. گویا کہ یہ ربیع الاول کی بات ہے، 11 ہجری کی یہ ارتداد ہوا. دوسرا ارتداد جو ہوا ہے وہ تھے بنو حنیفہ. اور بنو حنیفہ جو تھے یہ قبیلہ، یہ مسلمہ کذاب کا تھا. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا،
اور نبوت کا دعوے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ ہم لوگوں کا کام مشترک ہے، نبوت اللہ نے آپ کو بھی دی ہے اور مجھے بھی دی ہے، اور آدھی زمین میں ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے ہے یہ چیز۔ لیکن قریش جو ہے ایسی قوم ہے جو ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے یہ آیت اس نے لکھ کر بھیج دی، پوری عربی کی عبارت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے پوچھا ان دو قاصدوں سے جو یہ خط لے کے آئے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، تم کس بات پر ہو؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے عرض کیا، آپ نے فما تقولان، کیا کہتے ہو تم دونوں؟ تو انہوں نے کہا نقول کما قال، جو کچھ مسیلمہ کذاب نے کہا ہے ہم بھی اسی کو مانتے ہیں۔ یعنی انہوں نے مسیلمہ کذاب کی نبوت کی علیہ باللہ تصدیق کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، سفیر تھے نا وہ۔ تو آپ نے فرمایا قاصدوں کا قتل جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا ارتداد تھا جو کہ پھیلا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نکلوا دیا، اور پھر خط کے جواب میں بس اتنا لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، مسیلمہ کذاب کے نام، اور آپ نے فرمایا اللہ کی سلامتی ہو اس پہ جو ہدایت کی پیروی کرے، اور یہ جو زمین ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے وارث بنا دیتے ہیں، اور اچھا حسن خاتمہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہوئی ہے بات 1110 ہجری میں، اور اس نے بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو لشکر بھیجا ان میں وحشی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا احد میں، اور وہ برابر اس انتظار میں تھے کہ اسلام میں بھی خدا ان سے کوئی خدمت لے، اور اللہ نے ان سے یہ خدمت لی کہ انہوں نے، اور عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنا نیزہ مارا مسیلمہ کذاب کو، اور یہ جو تھے وحشی رضی اللہ عنہ انہوں نے اسے مارا، تلوار قتل کر دیا۔ الٹا ہو گیا، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے نیزہ مارا تھا، اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اسے قتل کیا تھا، تلوار سے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ دو ارتداد ہوئے۔ تیسرا ارتداد جو تھا وہ بھی نبوت کا دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنو اسد تھے، اور بنو اسد میں نبوت کا دعویٰ جو تھا وہ طلحہ نے کیا تھا، طلحہ ابن خویلد نے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ان کے مقابلے کے لیے، اور جب شام میں مقابلہ ہوا ہے تو طلحہ جو تھے انہوں نے ارتداد سے توبہ کر لی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان کا اسلام بہت اچھا بھی ہو گیا تھا۔ اور یہ تین چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ان کی خبریں آنے لگی تھیں۔ مسیلمہ کذاب کی اس نے تو وہ قاصد بھیج دیے، اور اسی طرح یہ جو تھا اسود عنسی اس نے، اور طلحہ جو تھے ان کا اسلام پھر ٹھیک ہو گیا، اور وہاں ایسا ارتداد نہیں پھیلا تھا، لیکن یہ کہ کچھ لوگ مرتد ہوئے ہیں پھر اس کے بعد توبہ رجوع کر کے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ چوتھی چیز جو تھی ارتداد کی وہ تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آئی ہے، اور عیینہ ابن حسین تھے بنو فزارہ، انہوں نے ارتداد کیا، مرتد ہوئے اور زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پانچویں بنو غطفان تھے، قرہ ابن سلمہ کشیری، یہ ان کے آقا تھے، قبیلے کے سردار تھے، اور بنو غطفان نے بھی اسلام کو ہٹا دیا تھا اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی جہاد کیا ہے۔ چھٹے بنو سلیم تھے، اور یہ جو تھے ابن عبد یالیل ایک سردار تھے اور ان کے یہ ماننے والے تھے۔ اور ساتویں جو تھے بنو یربو تھے، اور بنو یربو جو تھے مالک ابن نویرہ ان کے سردار تھے، اور انہوں نے بھی زکوٰۃ سے انکار کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑا۔ یہ سارے قبائل اتنے مختلف اطراف میں تھے،
اور قبیلوں کی بنیاد پر جنگیں بھی ہوئی ہیں، یعنی ایک ایک قبیلے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جا کے لڑائی ہوئی ہے۔ آپ کسی ایسے شہر ایسے ملک کو دیکھیں جو قبائل میں بٹا ہوا ہو، اور ابھی یہ قبیلہ کافر ہو رہا ہے، ابھی یہ قبیلہ، ابھی یہ قبیلہ، ابھی اس قبیلے کی خبریں مل رہی ہیں، تو وہاں حکومت کے لیے کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ 8ویں جو تھے بنو تمیم تھے، اور بنو تمیم جو تھے سجاح عورت تھی، اور وہ بھی کاہنہ تھی، جنات آتے تھے اس کے پاس اور وہ جادو اور ایسے اعمال کرتی تھی سجاح، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے سمجھا کہ نبوت ایسی ہی چیز ہے، ایک آدمی دعویٰ کر دیتا ہے، پھر لوگوں کو خبریں دیتا ہے، اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، پھر بس ٹھیک ہے ملک فتح ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے ظالموں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جو وحی آتی تھی آسمان سے وہ تم کیا کر لو گے۔ انہوں نے سمجھا جنات کی شعبدہ بازیاں اور ایسی چیزیں ہیں، اس لیے بنو تمیم جو تھے ان میں سجاح جو تھی عورت بنت المنذر، اس نے کیا کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور اب مسلمہ کذاب نے اسے پیغام بھیجا کہ میں بھی نبی ہوں اور تم نبیہ ہو، جو بھی اس کا مؤنث اب کیا ہو سکتا ہے نبی کا، جو بھی تھی۔ جب ان دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں کہ لڑیں، تو یہ مسلمہ کذاب تھا چالاک، اس نے اسے پیغام بھجوایا کہ تم آؤ اور مذاکرات کر لیتے ہیں، اور اگر تمہاری نبوت میں واقعی کوئی جان اور طاقت اور خدا کی طرف سے ہے تو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، تمہاری نبوت کو تسلیم کر لوں گا، اور نہیں تو تم مجھے مان جانا۔ وہ چلی گئی، اور اگلے دن جب واپس آئی تو اس کے جو ماننے والے تھے جھوٹے اور مرتد، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ رات مجھ پہ انکشاف ہوا کہ وہ اصل میں میری نبوت اور اس کی نبوت ضم ہو گئی، ایک ہی ہے، اور میری اور اس کی شادی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہنے لگی بس وہی کچھ، شادی ہو گئی اور میں اب آ گئی ہوں واپس۔ انہوں نے کہا تمہارا حق مہر کتنا ہے؟ اس نے کہا وہ تو میں بھول ہی گئی، وہ تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ حق مہر پوچھنے گئی اپنا، مسلمہ کذاب اسے جو کچھ رسوا کرنا چاہتا تھا وہ تو اس کا سیاسی مقصد پورا ہو گیا۔ تو دروازہ اس سے کٹکھٹایا قلعے کا، لوگوں کے ساتھ گئی، تو مسلمہ نے اندر سے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا تمہاری بیوی ہوں، فلاں نبی ہوں، اور تم بھی نبی ہو، اور دروازہ کھولو۔ اس نے کہا دروازہ تو اب کھلتا نہیں، تم بتاؤ کام کیا؟ اس نے کہا حق مہر میں نے نہیں پوچھا، حق مہر کتنا ہوا؟ اس نے کہا مہر میں ابھی مجھ پر وہی آئی ہے کہ عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں میری تمہارے ذمہ ہو گئی ہیں، یہ پڑھتی رہا کرو۔ یہ حق مہر ادا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا باقی تینوں نمازیں میں پڑھ لیا کروں گا، اور یہ 2 نمازیں تمہارے ذمہ حق مہر میں تمہیں دیتا ہوں، اور جاؤ واپس۔ تو قوم نے اس سجاد سے کہا کہ تو اچھی نبی ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ تیرے ساتھ کیا فراڈ کر گیا، دھوکہ کر گیا ہے۔ پھر ان کی لڑائی ہوئی آپس میں بھی، اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں کو ختم کیا ہے۔ یہ تھی 8ویں ارتداد کی چیز جو چلی ہے۔ 9ویں جو تھی اشعث ابن قیس تھے کندہ قبیلے میں، کندہ قبیلے کے لوگ مرتد ہو گئے تھے، 9ویں یہ ہیں۔ اور 10ویں بنو بکر بن وائل ہیں جو بحرین میں تھے، اور یہ جو قوم تھی حتم ابن زید، بنو بکر قبیلہ کہلاتا تھا، اور حتم ابن زید جو تھے یہ ان کے سردار تھے، اور یہ 10 ارتداد ہو گئے۔ اور 11واں ارتداد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا، اور وہ غسان تھے، جبلہ ابن اہم تھا، اور وہ عیسائی ہو گیا تھا اور شام چلا گیا تھا، اور پھر بعض کے نزدیک تو اس نے توبہ کر لی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ارتداد ہی کی حالت میں وہ مر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام میں جو عیسائی تھے انہیں بھی خط لکھا تھا جب یہ وہاں چلا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ جبلہ تمہارے پاس چلا گیا ہے اور اسے واپس بھیج دو۔ تو بعض کہتے ہیں واپس بھیجا تھا، اصل واقعہ یہ ہوا کہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا، تو اپنی قوم کا بڑا تھا، سردار تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو عزت دی، احترام اس کا کیا، اور یہ مکہ گیا اور طواف کر رہا تھا۔
تو بنو فزارہ کا ایک آدمی تھا، یہ طواف کر رہا ہے، ایک چادر اوپر اور جو نیچے والی چادر تھی وہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی، تو بنو فزارہ کے ایک آدمی کا پاؤں اس پر پڑ گیا، اسے بڑا غصہ آیا اور طاقت تھی اس میں خوب، شہزادہ تھا نا، تو اس نے تھپڑ جو مارا تو اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی اتنے زور سے، اور یہ جو دانت تھے مکہ مارا، دانت بھی توڑ دی، اتنی شدید ضرب انہیں لگائی۔ وہ چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو ہی صورتیں ہیں، انہوں نے بلا لیا اس کو جبلہ اور فرمایا کہ یا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ تھپڑ مارے گا ایسے ہی، اور یا پھر یہ ہے کہ پیسے ادا کر دو، قصاص، اور تیسری چیز معافی ہے کہ یہ معاف کر دے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دیں۔ پہلے اس نے کہا اس نے کہا میں آپ کو پتا ہے بادشاہ ہوں اپنے علاقے کا اور مجھ پہ قصاص کا قانون نافذ ہوگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل قصاص کا قانون تم پر نافذ ہوگا۔ اس نے کہا میں اسلام چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا، اور انصاف ہوگا۔ اور وہ جو آدمی تھا اس نے کہا مجھے کوئی صورت قبول نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اسے ماروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مارو۔ اس نے جب ایسے ہی گھونسا رسید کیا، تھپڑ مارا، تو اس کے دانت اور ناک تو نہیں ٹوٹا، مگر یہ ظاہر ہے کہ اپنی بہت بڑی توہین اس سے سمجھی اور اپنے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے کیا فرق پڑنا تھا، انہوں نے انصاف سے کام لیا، یہ رات کو بھاگ گیا اور جا کر شام اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ ملا اور وہاں پر جا کر مرتد ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں یہ واپس آ گیا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں آیا تھا۔ بہرحال یہ 11 ارتداد تھے، اور 12واں ارتداد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارجیوں میں ہوا ہے۔ ان کے کچھ فرقے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہنے لگے تھے علیہ باللہ، یہ ارتداد ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ 11 قسم کے جو مرتد ہیں نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت میں جب آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان کر یہی کہیں گے کہ یہ ان کی زندگی میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور فرشتے بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا حرکتیں کی ہیں۔ اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اپنی امت کے ہر فرد کے ہر عمل کی خبر نہیں، ہر آدمی کے ہر عمل کی خبر نہیں۔ اگر یہ ہو تو یہ چیز بھی وہاں پیش کی جائے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے ایک ایک آدمی کی خبر دی جائے، بلکہ اجمالاً بتایا جاتا ہے لوگوں کے متعلق کہ آپ کی امت یہ عمل کر رہی ہے، یہ عمل کر رہی ہے۔ امت میں جو بڑے لوگ ہیں جو واقعی امت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی بھی جاتی ہے کہ آپ کی امت میں لوگوں میں یہ اعمال ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ کم سے کم 25-30 آدمیوں نے دستخط کیے تھے ایک فتوے پہ، اور وہ سارے کے سارے مظاہر العلوم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے امت کے اعمال کی، لیکن یہ کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ امت کا ہر عمل ہر لمحے میں پہنچایا جاتا ہے، یہ نہیں۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں امت کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو مجموعی اعتبار سے امت کو فائدہ دیں، نفع دیں، تو ان کی اطلاع وہاں ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے آثار اور دلائل ہیں، اس وقت ان کا ذکر ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ہیں مرتد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ارتداد اختیار کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں ان کو دیکھیں گے اور ان کے متعلق یہ فرما دیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ چیزیں، شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو سارے وہ شامل ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ باللہ۔ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق یہ نظریہ اور ایسا فاسدانہ عقیدہ رکھے، وہ کفر کی چیز ہے۔
یہ ہے اس آیت کا ایک لفظ کے ارشاد فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اے ایمان والو، یعنی ایمان قبول کیا نا پھر ہی تو ارتداد ہوا، اگر ایمان ہی قبول نہ کرتے تو پھر مرتد کیسے ہوتے؟ تو اس لیے انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ملا لینی چاہیے وہ بات بھی جو اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم دو دوست بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی میری رسالت میں شرک کرے گا پھر وہ مرے گا۔ اور اسد الغابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں ابن عبد البر نے یہ روایت نقل کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں برابر اس خیال میں رہا کہ اللہ جانے ہم دونوں میں سے کون مرے گا، اور ارتداد پہ برابر مجھے پریشانی اور پریشانیاں رہیں اندر ذہن میں، یہاں تک کہ جب وہ جا کر ملا اس سے مسیلمہ کذاب سے اور اسی پہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو مجھے اطمینان ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک کرنے والا نہیں۔ یہ شرک فی النبوت کی اصطلاح مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کی ہے، اور لوگوں کو خام خام مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے چڑ ہے نا، اصل میں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے ہے۔ شاہ صاحب کو بھی اللہ نے عجیب ہی مقام دیا تھا، ایسے بڑے آدمی تھے اور ان کے مخالفین مر گئے ان کی مخالفت کر کر کے، حتیٰ کہ حدیث حضرت سے نہیں پڑی دلی آ کے۔ ہندوستان والوں کو تو سمجھ آتی ہوگی کہ کون تھے، نہیں ہے نا؟ حدیث نہیں پڑھی حضرت سے دلی آ کے، سندھ چلے گئے ٹھٹھا حدیث پڑھنے، وہاں جا کے حدیث پڑھ کے آئے۔ یہ کسی طرح دلی اس خاندان کے ساتھ نہ رہیں اور تلمس نہ اختیار کریں، مگر اللہ نے بھی ان کو ایسا باندھ کے رکھا کہ جب تک تم اس خاندان کے لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تب تک تمہیں بھی نہیں مرنے دیں گے۔ ایسے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حاسد تھے، تو وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ نے جہاں اصطلاح استعمال کی ہے نا شرک فی النبوت کی، وہاں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شرک فی النبوت اپنی طرف سے، تو وہ وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ اپنی طرف سے کہاں سے لکھتے بھئی، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمائی کہ تم میں سے ایک آدمی میری رسالت میں شرک کرے گا، اور وہ تھا جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ مر گیا۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم، جو تم میں سے مرتد ہوگا، یہ 11-12 قبیلے ان کے افراد جو مرتد ہوئے، عن دینہ ہی، اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایسی ایک قوم لے آئے گا۔ یہ جو قوم ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہے بات کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو سارے کے سارے لوگ یحبون و یحبونہ، محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ سب کے سب اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قوم کون ہے؟ مرتد تو یہ نکل گئے، اور ان کے بعد ظاہر ہے کہ مخلص ہی بچ گئے نا، تو جو مخلص قوم ہے یہ کون ہے؟ اس پہ ہے بحث پھر دوسری، اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مراد ہیں، اور پھر اللہ نے اس کے بعد جو کچھ کہا ہے نا کہ اذلۃ علی المومنین، ایمان والوں کے مقابلے میں وہ نرم ہیں، یہ ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے دوست۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں زبردست ہیں، یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، یہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کے الزام سے، کسی کی ملامت سے کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور اللہ کے راستے میں ڈٹ جائیں گے، یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ اور ان کے دوست اور ان کی خلافت۔ یہ خلفائے اربعہ سارے کے سارے یہیں سے ثابت ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ خام خواہ ضروری ثابت کیا جائے
یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ان سارے حضرات کے حق میں پوری ہو گئی، اور یہ چاروں چیزیں چاروں خلفاء کے ہاں بڑی واضح اور نمایاں نظر آئیں گی۔ اس لیے اس آیت سے استدلال کیا ہے حضرت نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور باقی حضرات نے بھی خلافت راشدہ پر۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عمومی طور پہ آپ سے عرض کریں، پھر اس آیت کو تھوڑا سا تشریح اس کی کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں نا، ان میں ایک تو حجت اللہ البالغہ پڑھنے کی چیز ہے۔ کتابیں تو ان کی خیر ساری پڑھنے کو ہیں، لیکن ان کی بعض کتابیں جو ہیں ہمات وغیرہ، یہ ہر آدمی کے سمجھنے کی چیز بھی نہیں ہے، جب تک کہ تصوف کے ساتھ تعلق نہ ہو، تزکیہ، سلوک، یہ چیزیں طے کی بھی ہوں، تب جا کر کہیں وہ چیزیں حضرت کی سمجھ میں آتی ہیں، اور فلسفہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہو تو وہاں سمجھ آتی ہے۔ حضرت کی دوسری قسم کی کتابیں وہ ہیں جو حضرت نے لکھی ہیں، بڑی بلند پایا کتابیں، علمیت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام خواص کے لیے تھا، اور بڑے بڑے دماغ اس کو پڑھ سکتے تھے، سوچ سکتے تھے۔ ان کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کی تشریح کی ہے اور ان چیزوں کو پورے ہندوستان میں پھیلایا ہے، اور یہ ان دونوں کے بعد جو تیسری پشت ان کی آئی ہے نا، مولانا اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ایسے ہی نہیں لوگ اتنے مل گئے تھے پورے ہندوستان میں، اس لیے کہ پیچھے پوری دو پشتوں نے محنت کی ہوئی تھی۔ ہر جگہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے پورے انڈیا میں۔ جہاں جہاں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں، پتا چلا اچھا یہ حضرت کے خلیفہ ہیں، اچھا یہ حضرت کے بھتیجے ہیں، اچھا یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اسماعیل شہید، یہ بھی آئے ہیں، اور معلوم ہوا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خلیفہ حضرت کے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اچھا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے مولوی اسماعیل نے صحیح بخاری پڑھی۔ یہ ساری نسبتیں تو جو تھیں رحمۃ اللہ علیہ بڑی اٹریکشن تھی، اور لوگ عزت ادب کرتے تھے۔ اسی لیے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پورے ہندوستان سے ایک چیز یہ، اور دوسری چیز جس کے تو کہنے ہی کیا، وہ پیدائشی ولایت تھی۔ خدا نے اپنی محبت، اپنا تعلق، اور اللہ نے اپنے بے پناہ انعامات اس ہستی پہ پیدائشی طور پہ کر دیے تھے، اور ان کو دیکھ کے، ان کی سیرت کو پڑھ کے آدمی مجبور ہو جاتا ہے یہی بات کہنے اور سوچنے پہ کہ عام حالات میں ایسے آدمی ممکن نہیں۔ بس وہ اللہ کا ایک خاص انعام تھے، اللہ نے ہندوستان پہ کیا، اور اتنی بڑی چیز خدا نے مسلمانوں کو دی تاکہ ان کے ذریعے سے آگے لوگ اٹھیں اور پھیلیں، مگر قوم میں ہی جان نہیں تھی کون کوئی کیا کر لیتا۔ یہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد، اس سے پیچھے دو پشتیں ہیں پوری۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں معرکۃ الآراء کتاب تو ان کی ہے حجت اللہ البالغہ، جو پڑھنے کے قابل بھی ہے، اور حجت اللہ میں شاہ صاحب نے دین کی حقائق پر بحث کی ہے کہ یہ کیا چیزیں، اور دین میں شرعی حکمتیں کیا ہیں، وضو کیوں کیا جاتا ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں، سود کیا ہے، بین الاقوامی تعلقات کیا ہیں، سیاست کیسے ہوگی، حکومت کیسے سنبھالی جاتی ہے، نفاق کیا چیز ہے، ارتفاقات، یہ ان کی خاص اصطلاح ہے جس میں سیاست اور معیشت اور یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ ارتفاقات پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بحث کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ جتنے لوگوں کو اگر دعوت کا، دین کا کام کرنا ہو نا، خاص طور پہ غیر مسلموں میں، تو ان لوگوں کو وہ کتاب کسی استاد سے سبقن پڑھنی چاہیے۔ جتنے اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کے بہت سے جوابات اس کتاب میں ہیں۔ شبلی جیسا وسیع النظر اور شبلی جیسا کتابوں کا رسیا اور مارا ہوا آدمی کہتا ہے کہ غزالی اور رازی اور ابن رشد کے بعد بس بات ختم ہو گئی تھی، کوئی توقع نہیں تھی کہ کوئی آدمی پیدا ہوگا، اور حیران ہوتے ہیں جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہندوستان میں اتنا بڑا آدمی پیدا کر دیا جس کے سامنے رازی اور غزالی سب ماند پڑ گئے۔ کوئی پوچھے تو دیانتداری کی رائے یہ ہے
کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے آدمی تھے، لگا کھاتے ہیں۔ غزالی اور یہ لوگ تو خیر کیا چیز ہے ان کے سامنے، ان کی کتابیں پڑھے، ان کے علم کو دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کی ایک کتاب تو یہ ہے جو اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، یہ جس آیت کریمہ پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب ہے ان کی دوسری۔ اور ازالۃ الخفا جو ہے اس کی 4 جلدیں، حضرت نے تو کم لکھی تھی، اردو میں ترجمہ ہو کے اس کی 4 جلدیں ہو گئی ہیں، اور ہمارے ملک میں عام طور پہ پاکستان میں ملتی ہے چھپی ہوئی بھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بڑا کمال کیا ہے، یہ دوسری معرکۃ الآراء تصنیف ہے ان کی، اور پوری کتاب علمی نکات سے بھری ہوئی ہے۔ شاہ صاحب نے ایک طویل عرصے تک قرآن پاک میں جو تدبر کیا ہے، اور ایک طویل عرصے تک جو ترجمہ تفسیر قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں، اس ذہنی مناسبت سے، اور وہ جو اللہ نے انہیں دی تھی واہبی طور پر چیزیں، انہوں نے قرآن پاک کے اشارات کو جو سمجھایا اور استنباط جو کیا ہے، اور ذکاوت کے ایسے نمونے ان کی ذہانت کے اس کتاب میں ملتے ہیں کہ ایک آدمی خود اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس مصنف کی اپنی نہیں، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی در کھولا گیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی چیز سے دی گئی۔ اس آیت کریمہ پر شاہ صاحب نے بحث کی ہے، اور یہ جو خلافت کی بات ترتیب ہم عرض کر رہے ہیں یہ حضرت ہی کی ثابت کردہ ہے، حضرت نے اس آیت سے یہ سمجھی ہیں چیزیں۔ کتاب کے مصنف کو دیکھ لیں اور اس زمانے کے نصاب کو دیکھ لیں، تفسیر کی کتابوں کو دیکھ لیں، اصول فقہ کو دیکھ لیں، علم کلام کو دیکھ لیں، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو پڑھ کے بھی آدمی سمجھ سکے کہ آخر یہ بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہاں آ گئی تھی۔ ہم جب کسی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کس ماحول میں رہا، کن اساتذہ سے پڑھا، اس وقت عوام کی سطح کیا تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس کتاب کے آغاز میں بڑی عجیب بات حضرت کے قلم سے نکلی ہے، اور فرماتے ہیں کہ لا جرم نور توفیق الہی در دل ان بندہ ضعیف، علم را مشروع و مبسوط گردانید، اس بندہ ضعیف کے دل میں ایک مستقل علم اللہ نے القاء کیا، اس عاجز اور ناکارہ کے دل میں اللہ نے ایک مستقل علم اسپیشلی الگ سے ڈالا، اور اس بندے کو بعلم الیقین دانستہ شد۔ علم الیقین سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسبات خلافت ان بزرگواران اصلیست، کہ خلفائے راشدین کی خلافت کو حق ماننا، اس کا اس بات کرنا، لوگوں کو بتانا کہ خلافت راشدہ حق تھی، اور خلافت راشدہ کو تسلیم کرنا، یہ ساری چیزیں مجھے علم الیقین کی حد تک اللہ نے میرے جی میں ڈالی ہیں کہ یہ چیزیں اصول دین میں سے ایک اصول ہیں، از اصول دین تا وقتے کہ این اصل را محکم نہ گیرند، اور جب تک کوئی آدمی خلافت راشدہ کو دین کے اصولوں میں سے ایک اصول سمجھ کر نہیں اپنائے گا، ہیچ مسئلہ از مسائل شریعت محکم نہ شود، کوئی مسئلہ شریعت کے مسائل میں سے اسے پتہ نہیں چلے گا، شریعت کے کسی مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا، اور شریعت کے کسی مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ خلافت راشدہ کو کوئی آدمی علم الیقین کی طرح اللہ نے میرے جی میں یہ بات ڈال دی کہ جب تک کہ کوئی آدمی اسے نہ مانے۔ یہ خلافت راشدہ بہت بڑی چیز ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ یہی بات ہے جو آپ پہلے عرض کی کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر اس زمانے میں کیا چیز ایسی تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سیکھا ہو۔ معلوم ہوتا ہے خالصتاً اللہ کو ان پہ انعام تھا۔ ازالۃ الخفا کے بالکل آغاز میں حضرت نے لکھا ہے، ہندوستان کے جو صاحب کمال علماء تھے، ایک بار پہلے کسی جگہ پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ اس جگہ سے کچھ نہ سیکھیں تو یہ سیکھ کے جائیں، یہ دوسری بات ہے جسے آپ اچھی طرح سنیں اور اسے سیکھیے اور اسے یاد رکھیے۔ یہ دین کے اصول میں سے ایک اصل ہے،
اور جن لوگوں کو یہ یاد نہیں ہوتی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلافت راشدہ اور پھر اس کے بعد پورے دین کے لیے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں. سب سے پہلی چوٹ اور ضرب صحابہ رضی اللہ عنہ پہ لگتی ہے، پھر خلافت راشدہ کو ظلم تصور کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان میں بھی جو کریم تھی خلافت راشدہ اسے ہی جب غلط کہہ دیا تو پھر دین میں کون سی اصل رہی؟ پھر دین میں کس چیز کو ماننا ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھیے، وہ باکمال علماء جنہیں بہت سے مسائل میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف تھا اور عقلی علوم میں امامت کا درجہ انہیں حاصل تھا، منطق میں، فلسفے میں، اور اتنے ماہر تھے ان عقلیات کے، ان علوم کے، کہ اگر ارسطو ہوتا تو ان کے پاؤں پکڑ لیتا. ہندوستان میں دوسری طرف یہ حال تھا جن لوگوں کا. ان کی نظر جب اس کتاب پر پڑی ہے تو حضرت کا علم اور اللہ کا اصل میں تو فضل تھا، مگر حضرت کے علم نے سر جھکا دیا. الیانع الجنی حدیث کی اسناد کا مجموعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطے پہنچتے ہیں. الیانع الجنی میں یہ بات آئی ہے. اس کے مصنف کہتے ہیں نہ مولانا محسن بن یحییٰ تھے. مولانا محسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا، مولانا فضل حق خیر آبادی کو. فضل حق خیر آبادی کا انتقال ہوا ہے 1278 ہجری میں. سب کے بعد مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بھی بعد میں. اور یہ ابو علی سینا کی جو کتابیں ہیں نا، شفا اور قانون، اور یہ وہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے کوئی بچہ قل ہو اللہ پڑھے اور جیسے کوئی آسانی سے چائے کا کپ پی لے. یہ خیر آباد والے فلسفے میں ان کی ٹکر کا دوسرا خاندان ہندوستان میں ڈھونڈنا دشوار ہے. مگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھرانے سے ان لوگوں کو ایسا بودھ تھا کہ بدایوں میں اور ان علاقوں میں ان کا حلقہ اثر، حدیث پڑھنے دلی نہیں آئے، ٹھٹھا چلے گئے سندھ. مولانا ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے حدیث پڑھی، اور مولانا ہاشم ٹھٹھوی جو تھے ہمارے ہاں کے، یعنی اب تقسیم ہو گئی نا، پاکستان میں وہ علاقہ چلا گیا. مولانا ہاشم اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے ایک ہی استاد سے حدیث پڑھی ہے حرمین شریفین جا کے. دونوں کے حدیث کے استاد ایک ہی. اور کیا کیا بتائیں، کہاں سے شروع کریں؟ مولانا ہاشم صاحب بہرحال ان کی شہرت زیادہ نہیں ہوئی کیونکہ اتنا ہلکا نہیں تھا. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ باقی علوم میں اگرچہ ان سے بڑھے ہوئے بھی تھے لیکن حضرت کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اس لیے حضرت کی شہرت زیادہ ہو گئی. تو وہاں ہاشم ٹھٹھوی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں اب تک قلمی نسخے اس کے موجود ہیں، نہیں چھپے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو چھپی تھیں پھر نایاب ہو گئیں. تو یہ خیر آباد والے فلسفے میں کمال کے، حدیث پڑھنی کی جب مرحلہ پیش آیا تو ادھر نہیں گئے، ادھر چلے گئے بدایوں سے سندھ. تو وہ لکھتے ہیں اس میں الیانع الجنی میں کہ ہم نے دیکھا اپنے استاد مولانا فضل خیر آبادی صاحب کو جو وقت فارغ ان کے پاس ہوتا تھا ایک کتاب ہاتھ میں اٹھائی ہے، پڑھ رہے ہیں، ذرا سی فراغت ہوئی پھر پڑھ رہے ہیں. تو ہم طالب علم تھے، ہمیں بڑی جستجو ہوئی کہ آخر یہ کتاب ہے کیا چیز اور کس کی تصنیف ہے. تو انہوں نے ایک دن خود ہی کتاب پڑھتے ہوئے سر دھنتے تھے اور ایک دن خود ہی کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہوں. اور یہ ایسی کتاب ہے جس کا مصنف ایسا سمندر ہے کہ جس سمندر کا کنارہ نہیں معلوم اور اس کا علم ناپید ہے. ناپید سمجھتے ہو؟ اتنی میٹھی باتوں میں اتنا کڑوا کا، اس میں چینی ڈال دیجیے تھوڑی سی. انہوں نے کہا ناپید سمجھتے، ناپید کا مطلب یہ کہ کوئی کنارہ نہیں ہے. یہ مصنف اتنا صاحب علم ہے کہ اس کو
کوئی علم ایسا نہیں جس میں یہ لکھنا شروع کرے اور اس کا کنارہ بھی کہیں نظر آئے، کوئی کنارہ اس کا معلوم نہیں۔ تو اتنی تعریف کے بعد جو ہم نے دیکھا تو کتاب جو پڑھ رہے تھے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ازالۃ الخفا تھی۔ یہ نسخہ کہیں سے ہاتھ آ گیا تھا اور انہوں نے اسے جو پڑھنا شروع کیا تو پھر آنکھیں کھلیں کہ جس خانوادے سے ہمیں اتنی دوری ہے وہ کس درجے کے آدمی ہیں، کیسے درجے کے لوگ ہیں۔ فضل خیر آبادی جیسے بھی تھے لیکن اس کے باوجود کہ علمی مسائل میں اختلاف تھا، شرافت ان لوگوں میں کیسی پائی جاتی تھی۔ کسی نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہہ دیا کہ اسماعیل نے یہ کیا تو اسے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے کہ تم مولوی صاحب کا نام ایسے لیتے ہو، ہمارا اور ان کا آپس کا مسئلہ تھا، علمی اختلاف تھا، باقی تم جیسوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مولانا کے نام کو ایسے لو کہ اسماعیل نے ایسے کہا اور اسماعیل نے ایسے کہا۔ تو آدمی چپ ہو گیا اور اس نے کہا پھر تو آپ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بات کریں، ان کی بھی عزت کرتے ہوں گے۔ تو کہنے لگے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو جب کروں جب فرشتوں کا ذکر کروں۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے آدمی تھے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا گھر، اپنی کتابیں سب کچھ دے گئے تھے، اور یہ اور شاہ یعقوب صاحب یہ دونوں بھائی چلے گئے مکہ مکرمہ، اور شاہ اسحاق صاحب کہتے تھے کہ ہندوستان میں بس اب اسی مسلمان کے لیے رہنا جائز ہے جو یا تو انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرے اور یا پھر وہ یہاں سے ہجرت کر جائے۔ اب کوئی ذریعہ نہیں اور ہم بڈھے ہو گئے ہیں، اب انگریزوں کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے اور رہنا جائز یہاں سمجھتے نہیں ہیں، ہم جائیں گے حرم میں۔